الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، سب سے پہلے میں جناب وسیع احمد صاحب جو رائل چلڈرن پبلک اسکول کے ذمہ دار ہیں، میں ان کو اس بات پر مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے اس پرآشوب دور میں ایک ایسے اچھوتے عنوان سے اس پروگرام کا انعقاد کیا جو دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے۔ بزرگوں، ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے عرب کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر تمام تر برائیاں موجود تھیں۔ کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو عرب کے سماج اور معاشرے کے اندر نہ پائی جاتی ہے۔ ساری برائیاں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں بدکاروں اور زناکاروں کو شرمندگی نہیں بلکہ اپنے اس قبیح عمل پر وہ فخر کیا کرتے تھے۔ آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی میں اپنی برتری اس طرح پیش کرتے تھے کہ میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے، میں تو وہ ہوں جس سے کسی خاندان کی بچی بچی ہوئی نہیں۔ یہ ان کے لیے فخر کی بات تھی۔ شراب نوشی عام تھی، چوری اور دنیا کی ساری برائیاں ان کے اندر پائی جاتی، لیکن ان کے باوجود اس زمانے کو تاریخ اگر یاد کرتی ہے تو اس کو اس نام سے یاد نہیں کیا جاتا کہ وہ چوری کا زمانہ تھا، وہ شراب نوشی کا دور تھا، وہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا زمانہ تھا۔ بہت سی برائیاں ان کے اندر تھی۔ کسی بھی برائی کے ذریعے ان کو یاد کیا جا سکتا تھا، لیکن اس زمانے کو تاریخ اگر کوئی نام دیتی ہے، آج بھی اگر ان کو کسی نام سے اس دور کو یاد کیا جاتا ہے تو وہ چوری اور بدکاری شراب نوشی کے زمانے سے نہیں بلکہ اس دور کو دور جاہلیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس پورے دور کا نام ہی جاہلیت کا دور پڑ گیا۔ چنانچہ آپ کتابوں میں علماء کی تقریروں میں سنتے رہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں یہ ہوا کرتا تھا۔ علماء موجود ہیں، بتائیں گے کہ آخر اس دور کو جاہلیت کا دور کیوں کہا گیا۔ بہت سی برائیاں تھیں، لیکن کسی برائی کی طرف منسوب نہ کر کے ان کی نسبت جاہلیت اور جہالت کی طرف کی گئی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ قوم و سماج کے اندر جتنی برائیاں ہوتی ہیں، یہ تمام برائیاں جہالت کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں۔ جو قوم جاہل ہوگی
وہ پسماندہ بھی ہوگی، وہ معاشی اعتبار سے بھی کمزور ہوگی، ادب اور اخلاق کے معیار سے بھی گری ہوئی ہوگی، نہ اسے تجارت کا شعور ہوگا اور نہ دنیا کے کسی اور کام میں وہ اپنا مقام اور مرتبہ طے کر سکتی۔ قوموں کے عروج و زوال کے اندر جو سب سے بڑی ٹرننگ پوائنٹ ہوتی ہے وہ علم ہے۔ قوموں کا عروج علم کے اوپر موقوف ہے، چاہے یہ عروج دنیاوی ہو یا دینی ہو، اور قوموں کا زوال علمی انحطاط کے اوپر موقوف۔ جو قوم تعلیم یافتہ ہوگی وہ ترقی یافتہ بھی ہوگی، اور جو قوم تعلیم سے دور ہوگی، جاہل ہوگی، وہ ترقی کے میدان میں سب سے نیچے کے پیدان پر کھڑی ہوگی، وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ایک بہت بڑے تجربہ کار کا ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک مرتبہ لوگ ان کے پاس آئے، بڑے ذہین قسم کے انسان تھے، لوگ بڑے بڑے مسئلے میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آ کر ان سے کہا کہ حضرت یہ تو عجیب ہو گیا، ملک کے تمام مزدوروں نے مالکوں کے خلاف، کارخانے کے ذمہ داروں کے خلاف اسٹرائک کر دیا ہے، کام پر جانے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا ہوتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے، بڑے بڑے شہروں میں، ملکوں میں یہ چھوٹی سی بات ہے، آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی توجہ انہوں نے نہیں دیا، کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے پھر ان کو خبر دی کہ حضرت فلاں عالیشان عمارت گر گئی، کہا کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے۔ لوگوں نے کہا فلاں جگہ یہ حادثہ ہو گیا، اتنے لوگ تباہ ہو گئے، کہا کوئی بات نہیں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ لوگوں نے کہا ملک کی معیشت گر رہی ہے، کہا ہوتا رہتا ہے، یہ عام سی بات ہے، کوئی بات نہیں۔ لوگ آتے رہے، اپنے مسائل ان کے سامنے رکھتے رہے، اور ہر مسئلے کے سننے کے بعد ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ ہوتا رہتا ہے، ملکوں میں ایسا ہوتا ہے، یہ عام سی بات ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ ایک آدمی تھا جو تنگ آ گیا تھا جواب سنتے سنتے، اس نے کہا کہ حضرت وہ دن کب آئے گا جب آپ کہیں گے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ملک کے لیے اور یہ بہت بڑا خطرہ ملک کے سامنے پیش آ گیا ہے، آخر یہ جملہ آپ کب کہیں گے؟ اس بوڑھے تجربہ کار نے ایک سرد آہ کھینچی اور کہا کہ جب تک پڑھنے اور پڑھانے والے معلم اور طلبہ موجود ہیں اس وقت تک قوم کے لیے اور ملک کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ بلڈنگ گرے گی، دوبارہ بلڈنگ پھر تعمیر ہو جائے گی، مکان منہدم ہوں گے، دوبارہ بنا لیے جائیں گے، مزدور اسٹرائک کریں گے، ایک کمپنی بند ہوگی، 10 کمپنیاں نہیں کھل سکتی، یہ آئے دن ہوتا رہتا ہے۔ قوم تباہی کے دہانے میں اس وقت گرتی ہے جب اس قوم کے اندر سے پڑھنے اور پڑھانے والے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تعلیم و تربیت کا سسٹم جہاں کمزور ہو گیا وہاں ملک کا سارا سسٹم اور نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور جہاں یہ نظام مضبوط ہے اگر کوئی دوسرا نظام کمزور بھی ہوتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد پھر وہ پٹری پر آ سکتا ہے۔ اس لیے کسی قوم کی تباہی اور بربادی میں ایٹم بم کا بھی وہ کردار نہیں ہے جو کردار جہالت کا ہے۔ ایٹم بم سے بھی دنیا میں وہ تباہی نہیں مچتی ہے جو تباہی جہالت کی وجہ سے مچتی ہے۔ اس لیے کہ تعلیمی معیار کو اگر گرا دیا جائے اور قوم کے بچے ناخواندہ یا کم پڑھے لکھے ناقص تعلیم والے رہ جائیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ زندگی کے تمام شعبوں میں اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ایک ڈاکٹر بے محنت کے معیاری تعلیم کے بغیر ایک شخص ڈاکٹر بن گیا تو وہ علاج کے ذریعے صحت کا سبب بننے کے بجائے اپنے علاج کے ذریعے مریض کو مار دے گا۔ ایک انجینئر اگر معیاری تعلیم کے بغیر بن گیا تو اس کے بنائے ہوئے پل سے سینکڑوں لوگوں کی جانیں جا سکتی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر دنیا کے اندر
امت کو آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے، تو اس کا واحد راستہ تعلیم ہے۔ تعلیم کے بغیر دنیا میں نہ کوئی قوم ترقی کی ہے اور نہ کر سکتی۔ ہمارے لیے مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے نزدیک اس کی اہمیت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم بہت سی اللہ کی نعمتوں کو نعمت ہی نہیں سمجھتے۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی، اتنی نعمتیں کہ ان نعمتوں کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، ان نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اگر دنیا کے سارے درخت کو اور درخت کی ٹہنیوں کو قلم بنا لیا جائے اور سارے سمندر، تالاب اور ندی اور نالوں کو روشنائی بنا لیا جائے اور پھر بھی انسان اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کرے تو شاید یہ قلم اور روشنائی کم پڑ جائے، اللہ کی نعمتیں کم نہ پڑے۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی، اتنی نعمتیں اللہ نے ہمارے اوپر نازل کی۔ لیکن ان نعمتوں میں سے بعض نعمتیں ایسی ہیں جو دوسرے بعض پر افضلیت کے اعتبار سے، نفع رسانی کے اعتبار سے دوسری نعمتوں سے بڑی ہوئی، اور ان نعمتوں کے پسند اور عدم پسند میں انسان کے مزاج کے اندر بڑا اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں گے ایک انسان کو اگر بڑی نعمت مل جاتی ہے تو پھر چھوٹی نعمتوں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کا ایک دستور ہے۔ ایک آدمی کو عالیشان مکان رہنے کے لیے مل گیا تو اس کو جھوپڑ پٹی اور ٹین کے مکان میں رہنے کی خواہش نہیں ہوتی، حالانکہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں اس کے لیے جھوپڑ پٹی بھی نعمت ہے، لیکن حویلی میں رہنے والے کو اس کی خواہش نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کو بہترین لذیذ کھانا مل گیا تو اس کو سوکھی روٹی اور نمک کی خواہش نہیں ہوتی۔ تو یہ انسان کا ایک مزاج ہے کہ جب اچھی چیزیں اس کو ملتی ہیں تو اس سے کمتر چیزوں کی خواہش نہیں ہوتی۔ ہاں، اس اچھائی میں وہ اور آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس اچھائی میں وہ اور آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اب میں آپ سے اگر پوچھوں کہ اس دنیا کے اندر انسانیت پر اللہ کی طرف سے وہ نعمت کون سی ہے جو سب سے بڑی ہے، جس سے بڑا کوئی اعزاز ایک انسان کے لیے نہیں ہو سکتا؟ اگر میں یہ سوال کروں تو کیا جواب ہوگا ہمارا؟ میں آپ سے پوچھوں کہ اس دنیا کے اندر کون سی نعمت ایسی ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کو عطا ہونے والی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، وہ کیا ہے؟ جی تعلیم ہوگا، وہ کون سی نعمت ہے؟ نبوت اور رسالت ہے، نبوت اور رسالت ہے۔ اس لیے کہ انسان کے لیے اس سے بڑا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ انسان کے لیے نبوت اور رسالت سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بعد اگر مقام ہے تو انبیاء کا ہے۔ انسان کے لیے جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ نبوت کا درجہ ہے۔ لیکن کیا یہ بات تعجب کی نہیں ہے کہ نبوت کے مل جانے کے بعد بھی حضرات انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی ایک نعمت کے پانے کی طلب موجود تھی؟ اب ذرا غور کریں، وہ نعمت کتنی بڑی ہوگی کہ جس نعمت کے نہ ملنے پر نبی کو بھی افسوس، چاہے مجھ کو یہ نعمت مل جاتی، کتنی بڑی وہ نعمت جی کہ انبیاء بھی نبوت کے ملنے کے باوجود اس نعمت کے حصول کی طلب میں، اس کی خواہش ان کے اندر، وہ نعمت اولاد کی نعمت، وہ نعمت اولاد کی نعمت۔ بہت سے انبیاء کے واقعات ہیں کہ انہوں نے باضابطہ اللہ سے اپنے لیے اولاد مانگا۔ حضرت زکریا کا واقعہ تو قرآن کس تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، آپ دیکھیں کہ کس انداز میں، کس طرح سے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کے اللہ سے حضرت زکریا سوال کر رہے ہیں، دامن پھیلا کر اللہ سے اپنے لیے اولاد مانگ رہے ہیں۔ قرآن نے ان کے پورے انداز کو نقل کیا ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفيا
قال رب إني وهن العظم مني واستعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. یہ حضرت زکریا مانگ رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں، کتنی عاجزی کے ساتھ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے سر کے بال تو سفید ہو گئے ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن خدایا آپ کی طرف سے ملنے والی اولاد کی نعمت سے میں مایوس نہیں ہوا. کہ اللہ ابھی بھی مجھے خواہش ہے کہ آپ مجھے ایک ایسی اولاد عطا کر دیجئے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، اس نبوت کے سلسلے کو وہ آگے لے کر بڑھ سکے. ایک اولاد عطا کر دیجئے. یہ نبی مانگ رہے ہیں. اندازہ کیجئے کہ یہ دولت، یہ نعمت کتنی بڑی ہے جس کا مطالبہ انبیاء اللہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دے دیجئے، یا اللہ یا نعمت ہمیں عطا کر دیجئے. نبوت مل چکی ہے لیکن اولاد کی خواہش ابھی باقی ہے، اولاد کی خواہش ابھی باقی. اور بھی بہت سے انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے حضرت اسماعیل کو مانگا تھا اللہ. جی اسی طرح حضرت عائشہ ام المؤمنین ازواج مطہرات میں کتنا بڑا مقام، انہوں نے اللہ کے رسول سے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول میری بھی خواہش ہے کہ میری بھی کوئی کنیت ہوتی، میں بھی کسی بچے کی ماں کہلاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. کہ عائشہ یہ چیز اولاد کی نعمت یہ تو بس اللہ کے قبضے قدرت کی چیز ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے آسمان و زمین اور اس کے مابین. وہ جو چاہتا ہے بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں سے محروم رکھتا ہے. یہ تو اس کا فیصلہ ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ کے دل کے اندر بھی یہ طلب اور تڑپ موجود ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اولاد کا مل جانا ایک انسان کے لیے جتنی بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ اولاد نیک اور صالح، اولاد نیک اور صالح. یہ اولاد کی دولت سے بڑی دولت. چنانچہ آپ دیکھتے ہوں گے، مجھ سے تو بہت سے لوگوں نے یہ مل کر کہا، اپنی اولاد کی بے راہ روی کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ مفتی صاحب ایسی اولاد سے تو بے اولاد ہونا بہتر ہے. کیوں آخر یہ جملے منہ سے کیوں نکل رہے؟ جی اس لیے ہر انسان کی جہاں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ صاحب اولاد ہوتا، وہیں اس کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک اور صالح، اس کی نیک نامی کا ذریعہ بنے، نیک نامی کا ذریعہ بنے. وہ اولاد اس کے لیے وبال جان نہ بن جائے، معاشرے میں سماج میں اس کی بے عزتی کا سبب نہ بنے، بلکہ اولاد ایسی ہو جس کی وجہ سے خود اس کے ماں باپ، خاندان، علاقے کا نام روشن ہو. کون نہیں چاہتا کہ ہماری اولاد ایسی ہو؟ لیکن بزرگوں، کیا یہ چیزیں یہ صرف چاہ لینے سے حاصل ہو جائیں گی؟ کیا ہماری صرف چاہت کی بنیاد پر یہ چیز حاصل ہو جائے گی، یا اولاد کی نیک نامی کے لیے، ان کی اچھی مستقبل کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا؟ جی یہ صرف چاہت سے یہ خواہش پوری نہیں ہوگی. اگر چاہت سے خواہش پوری ہو جاتی تو دنیا کے اندر تمام اولاد نیک اور صالح ہوتی، کوئی چور بیمان اچکا نہ ہوتا. اس لیے کہ چور بھی نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد چور بنے، شرابی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد شرابی بنے، وہ بھی چاہتا ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو. اولاد کے نیک ہونے کے لیے کچھ ذمہ داریاں ماں باپ کے ذمے شریعت نے عائد کی. ان ذمہ داریوں کو پورا کیے بغیر
ان ذمہ داریوں کو پورا کیے بغیر ہمارا یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا. ہمارے معاشرے میں عام طور پر تقریر میں، جلسوں میں بھی ماں باپ کے حقوق جو اولاد کے ذمے ہیں یہ تو خوب بیان کیے جاتے ہیں. بچہ جب چھوٹا مکتب میں جاتا ہے اسی وقت سے بچوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ماں باپ کے یہ حقوق ہیں، ان کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، ایسے رہو. ماں باپ کے یہ حقوق ہیں. یقیناً بہت بڑا حق ہے. اب اس سے بڑا حق کیا ہوتا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کا حق بیان کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کا حق بیان کیا. یقیناً ماں باپ کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. یہ ایک مستقل موضوع ہے، اگر اس پر گفتگو کی جائے تو پوری رات ناکافی ہوگی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف اولاد پر ہی ماں باپ کے حقوق نہیں ہیں، بلکہ ماں باپ پر بھی اولاد کے کچھ حقوق ہیں جس کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے اور بہت کم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ ہم تو باپ ہیں، ہم جو چاہے کریں، ہم باپ ہیں. نہیں بزرگوں، باپ ہونے کا مطلب ڈکٹیٹر ہونا نہیں ہوتا ہے. باپ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو چاہیں ہماری مرضی چلے. نہیں، یہ باپ از خود آپ نہیں بنے، اللہ نے بنایا ہے. لہذا جس خدا نے آپ کو اولاد دیا ہے اس خدا نے اولاد کی تربیت اور اس کی ذمہ داریوں کی ایک تفصیل بھی آپ کو عطا کی. آپ اس کے خلاف چل کر اس کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے. جیسے یہ کمپنی جس نے مائک بنایا ہے اس نے اس کے استعمال کا اصول اور طریقہ بھی بتایا ہے. اب یہاں ایک بٹن چھوٹا سا لگا ہوا ہے کہ اس کو آن ادھر کریں گے تو آن ہوگا، ادھر کریں گے تو آف ہو جائے گا. اب کوئی انسان مائک کو خریدنے کے بعد یہ سوچے کہ یہ مائک تو میرا ہے، میں نے پیسے دے کے خریدا ہے، اب میری مرضی کی بٹن کو نیچے رکھوں یا اوپر رکھوں، آواز پہنچنی چاہیے دور تک. اس لیے کہ میں نے پیسے ادا کر دیے ہیں، میں نے خرید لیا ہے، میری چیز ہے، میری مرضی کے مطابق یہ چلے گا. تو کبھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ابھی نیچے کریں گے آواز بند ہو جائے گی. آپ لاکھ اس کو سمجھائیں کہ میرا مائک ہے، میں خرید کے لایا ہوں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ خرید لینا اور چیز ہے. جس کمپنی نے اس کو بنایا ہے آن کا بٹن اگر اوپر ہے تو اوپر ہی کرنا پڑے گا، نیچے کر کے آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. ایک گاڑی آپ نے خرید لیا جی، اس کے اندر گیئر لگے ہوئے ہوتے ہیں، آگے بڑھانے کے بھی، بیک کرنے کے بھی. اب آپ کہیں کہ میری گاڑی ہے، میں بیک گیئر لگاؤں گاڑی آگے بڑھے، نہیں ہو سکتا. آپ لاکھوں روپیہ لگا سکتے ہیں لیکن مرضی آپ کی نہیں چلے گی. مرضی تو اس کمپنی کی چلے گی جس نے گیئر بنایا ہے. وہ جس انداز سے اس کے استعمال کے طریقے کو طے کر دیا ہے، آپ اسی طریقے پر چلتے ہوئے اس گاڑی سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے خلاف کر کے ایکسیڈنٹ تو کر سکتے ہیں، اپنی زندگی اور دوسرے کی زندگی کے لیے خطرہ تو بن سکتے ہیں، اس گاڑی سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. جی، جس طرح یہ غلط فہمی کچھ لوگوں کو وہاں ہو جاتی وہی غلط فہمی ہمیں ہو گئی. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم اولاد کو بڑی نعمت سمجھتے ہی نہیں، اس لیے کہ بلا محنت کے کوئی بہت زیادہ اس اولاد کے حصول کے لیے ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو عام ایک پروسیس ہے، بس اس سے اولاد حاصل ہو جاتی ہے، بس ہو گیا. ہم اس کو بڑی نعمت سمجھتے تو اس کی قدردانی بھی کرتے. اس کی اولاد کی قدر ان لوگوں سے پوچھیے جن کے پاس اولاد نہیں، وہ بتائیں گے کہ اولاد کی قدر کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے کچھ حقوق بھی ماں باپ کے ذمہ رکھے، کچھ حقوق بھی ماں باپ کے ذمہ رکھے. حضرت عمر کے زمانے کا ایک مشہور واقعہ ہے. ایک آدمی اپنے بیٹے کو مارتا ہوا حضرت عمر کے پاس لے کر آیا اور کہا امیر المومنین یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کا باپ ہوں، یہ میری ایک بات نہیں مانتا، ادھر بلاتا ہوں تو ادھر جاتا ہے، اس کو کوئی کام بتلاتا ہوں کام نہیں کرتا، میری ایک بات مان کر نہیں دیتا. حضرت عمر یوں ہی جلالی انسان تھے، قریب تھا کہ حضرت عمر اس بچے کے اوپر کچھ سزا نافذ کراتے. اس بچے نے فوراً ایک سوال کیا حضرت عمر سے اور کہا امیر المومنین کیا صرف اولاد پر ہی ماں باپ کے حقوق ہیں یا ماں باپ پر بھی اولاد کے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں؟ حضرت عمر رک گئے اور انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا تم نے سوال کیا،
ہاں جس طرح اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہے، اسی طرح ماں باپ پر بھی اولاد کے کچھ حقوق رکھے گئے. کہا کہ ماں باپ پر اولاد کے حقوق کیا ہیں ذرا بتلا دیجیے. حضرت عمر نے اس وقت بنیادی طور پر چند حقوق بیان کیا. پہلا حق یہ بیان کیا کہ ماں باپ پر اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے نیک صالح ماں کا انتظام کریں. اپنی اولاد کے لیے نیک صالح ماں کا انتظام کریں. یہ عجیب بات ہے. یہ اولاد کا پہلا حق ہے کہ اولاد جب دنیا میں آئے تو اس کو ایک تربیت یافتہ پڑھی لکھی دیندار ماں ملنی چاہیے. یہ کب ہوگا؟ یہ بچہ کئی سال کا ہوگا تو اس کو تربیت یافتہ ماں ہم دلائیں گے. اس حق کو ادا کرنے کی ذمہ داری ہم پر کب سے عائد ہوتی ہے؟ کئی سال کا بچہ ہو جائے گا؟ جی یہ بچے کی پیدائش کے بعد نہیں ہوگا، بلکہ جس وقت انسان اپنا نکاح کرنے جا رہا ہے اس وقت بیٹے کا یہ حق اس کے ذمہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنا نکاح ایک ایسی عورت سے، لڑکی سے کرے جو دیندار ہو، تعلیم یافتہ ہو، پڑھی لکھی ہو، سلیقہ مند ہو. اس لیے کہ آج جس عورت کو، جس لڑکی کو یہ اپنی بیوی بنا رہا ہے، کل یہی عورت اس کے بچے کی ماں بنے گی. جو آج آپ کی بیوی ہے وہی کل آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہے. اگر بیوی دیندار آپ لے کے آ گئے تو بچے کو خود بخود دیندار ماں مل جائے گی. پڑھی لکھی بیوی آپ لے کر آئے تو بچے کو پڑھی لکھی ماں مل جائے گی. تربیت یافتہ بیوی اگر آپ کے پاس ہے تو بچوں کو تربیت یافتہ ماں مل جائے گی. آج قوم و سماج نے جو سب سے پہلا ظلم جو کیا ہے اپنی اولاد پر، وہ یہ کیا ہے کہ بچے کے اس پہلے حق کو ضائع کیا گیا. ہم شادی اس بنیاد پر کرتے ہی نہیں کہ ایسی عورت سے ہم نکاح کریں جو ہمارے بچوں کی بہتر تربیت کر سکے. ہمارے معاشرے میں نکاح جو ہوتا ہے کن بنیادوں پر ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اس کی ترجمانی کون کر سکتا تھا اور کون ان علل کو اور اسباب کو بیان کر سکتا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تنکح المرأة لأربع. عجیب بات ہے، 1400 سال پہلے آپ نے بتایا تھا اور تقریباً وہی ماحول اور وہی سوچ آج تک امت میں باقی رہ گئی. آپ نے کیا فرمایا تھا کہ دنیا کے اندر جو لوگ عورتوں سے نکاح کرتے ہیں ان کے سامنے 4 باتوں میں سے کوئی ایک بات بنیاد ہوتی ہے. کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں لمالہا، جو مال و دولت کو بنیاد بنا کر نکاح کرتے ہیں. بس ان کو ایسا گھر چاہیے جس گھر سے زیادہ جہیز مل سکے کہ اپنی کمائی، باپ کی کمائی سے خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہے تو چلو لڑکے والا بن کر اس کا روب داب جما کر جو چاہیں گے حاصل کریں گے. اپنی کمائی سے تو ایک بائک نہیں خرید سکے، کم سے کم وہاں داماد بننے کا روب اور سمدھی بننے کا روب دکھا کر وہاں سے 4 ویلر لیں گے. کچھ لوگوں کی نگاہ صرف مال و دولت پر ہوتی ہے. یہ دولت کے پجاری لالچی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو صرف مال و دولت کو بنیاد بنا کر نکاح کرتے ہیں. قوم کے بدترین قسم کے لوگ ہیں